کل قومی اسمبلی میں حکومت نے ایک ہی روز میں ریکارڈ قانون سازی کیا، ریکارڈ قانون سازی ہوئی ہے. 10 بلز منظور کروا لیے ہیں، جس میں انفورسمنٹ آف ویمن پراپرٹی رائٹس ترمیمی بل، تحفظ والدین آرڈیننس، اقلیتوں کی پراپرٹیز کے تحفظ کا ترمیمی بل، پرائیویٹائزیشن کمیشن ترمیمی بل، زرعی، تجارتی اور صنعتی مقاصد کے لیے قرضوں کا ترمیمی بل، کرمنل لاز ترمیمی بل، رفاعی اداروں کی رجسٹریشن کا بل، نیشنل کالج آف آرٹس انسٹیٹیوٹ کی تشکیل 9 کا ترمیمی بل، اسلام آباد ہیلتھ کیئر فیسلٹیز مینجمنٹ اتھارٹی اور یونیورسٹی آف اسلام آباد کے قیام کا بل، حیدرآباد انسٹیٹیوٹ برائے ٹیکنیکل اینڈ مینجمنٹ سائنسز بل، قومی کمیشن برائے ٹیکنیکل ٹریننگ کے بل منظور کیے گئے ہیں. یہ ریکارڈ بل، ایک ہی دن میں 10 بل منظور کیے گئے ہیں. یہ یقیناً ریکارڈ ساز بات ہوگی. اس نئے بل میں جائیداد میں خواتین کو حصہ نہ دینے والوں کے لیے کیا سزائیں رکھی گئی ہیں؟ یہ یقیناً بڑے امپورٹنٹ کوشچنز ہوں گے جو بابر اعوان صاحب پروگرام میں ساتھ مجھے جوائن کر چکے ہیں. بہت بہت شکریہ بابر اعوان صاحب. سر، سب سے پہلے آبویسلی لوگوں کا بڑا یہ سوال ہوتا ہے، نئے بل میں جائیداد میں جو لوگ خواتین کو حصہ نہیں دیتے ہیں، حصے کھا جاتے ہیں، سر ان کے لیے کیا سزائیں ہیں؟ سر، پہلی بات یہ ہے کہ والدین کو وہ بچوں سے محبت ہو یا زیادہ کوئی خدمت کر دے تو جائیدادیں ٹرانسفر ہو جاتی ہیں زندگی میں ہی، تو پھر ان کو نکال کے جو سیف ہاؤسز کہنا چاہیے ان کو، جس میں ان سیف طریقے سے ان کو اولڈ ہومز میں ڈال دیا جاتا ہے. تو اب کوئی بچہ 2 کام نہیں کر سکے گا. ایک یہ ہے، یہ اسلام آباد جو کیپٹل ٹیریٹری ہے اس کے حوالے سے بھی بل آیا ایک اور، لیکن ایک یہ ہے کہ کوئی یہ نہیں کہہ سکے گا کہ آپ گھر سے نکل جائیں، گھر اس کے نام ٹرانسفر ہو گیا تب بھی نہیں نکال سکتا. دوسرا یہ کہ پیرنٹس جس گھر میں رہ رہے ہیں اگر وہ کرائے کا گھر بھی ہے تو وہ اس سے بھی ان کو بے دخل نہیں کر سکے گا، یا اس کی ملکیت ہے تیسری بات یہ تو اس سے بے دخل نہیں کر سکے گا. یہ سینئر سٹیزنز ان کے آپ عید کے موقع پہ آپ اکثر دکھاتے ہیں، یا کوئی موم ڈیڈ ڈیز جب آتے ہیں والد کا یا والدہ کا دکھاتے ہیں، اس طرح کے المیہ قسم کے جتنے بھی حالات، ویسے ہی حالات دیکھے پرائم منسٹر نے، پھر انہوں نے شیئر کیا اور اس کی روشنی میں یہ قانون بنا. یہ جو خواتین کے حوالے سے ہے وہ یہ ہے کہ اب اس کو ہم نے شارٹ کر دیا ہے. پہلے یہ تھا کہ خاتون کو کہتے تھے کہ ٹھیک ہے بھائی تمہارا میکا ختم ہو جائے گا اگر تم نے مجھ سے پراپرٹی مانگی، اور بڑے بڑے لوگ جو بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں وہ بھی کہتے تھے جی کہ اگر اچھی والی بہن ہو تو اپنا سارا حصہ مجھے لکھ کے دے دو. اور تیسرا یہ ہے کہ تمہاری شادی میں ہم نے تمہیں برتن دے دیے تھے اور تمہیں چارپائی دے دی تھی، اس لیے وہ حصہ رہنے دو. اب جو ہی کوئی آدمی جس کی لیگیسی ہے، کوئی پراپرٹی ہے، وہ دنیا سے رخصت ہوگا تو آٹومیٹیکلی اس کی جائیداد جو بچیاں ہیں ان کے نام پہ بھی ٹرانسفر ہو جائے گی. اس لیے اس میں گڑبڑ کا کوئی چانس نہیں ہے. دوسرا یہ کہ اس کو ٹرانسفر کو ایفیکچویٹ کرنے کے لیے میکنزم بنایا گیا ہے کہ فوری طور پہ، پہلے یہ ہوتا تھا کہ ہو گئی پٹواری انتقال نہیں کر رہا، وہ ہو گئی سول کورٹ میں جانا پڑ رہا ہے، وہ ہو گئی تو مقدمے چلتے ہیں سالہ سال، ان میں کمپرومائزز بھی ہو جاتے ہیں، مرڈرز بھی ہو جاتے ہیں پراپرٹی کے اوپر، تو وہ رستہ رک جائے گا. اور تیسری اور سب سے بڑی امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ یہ قانون پاکستان کی تاریخ میں، بنگلہ دیش میں بھی جہاں جہاں پی پی سی، سی آر پی سی اور مسلم فیملی لاز کے مینولز ہیں، وہاں اس طرح کا کوئی قانون پہلی دفعہ کوئی گورنمنٹ لے کے آئی ہے جس کے ذریعے سے خواتین کی جو امپاورمنٹ کی بنیاد ہے کہ ان کو اپنے باپ دادا کی جائیداد میں حصہ ملے، اور اگر میاں چلے جائیں تو فوری طور پہ ان کو حصہ ٹرانسفر ہو جائے، اس کو انشور کیا گیا ہے. اسی طرح سے یہ جو میں نے آپ کو بتایا دی پروٹیکشن آف کمیونل پراپرٹیز آف مائنورٹیز امینڈمنٹ بل ہے، اس کے ذریعے سے انشور ہو جائے گا کہ کوئی پراپرٹی، بے شک وہ کسی قسم کی بھی 3-4 پراپرٹیز ہوتی ہیں، کچھ پراپرٹیز ایسی ہوتی ہیں جو کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کس کی ہے اور کس طبقے کی ہے، کچھ پراپرٹیز ایسی ہیں جو عبادت گاہیں ہیں پرانی، اور کچھ پراپرٹیز ایسی ہیں جو کمرشلی بڑی ویلیو رکھتی ہیں، وہ شہروں کے اندر ہیں جو پراپرٹیز، وہ اربوں روپے میں جاتی ہیں. تو ان تینوں کو ملا کے ہر طرح کی پراپرٹی کو پروٹیکشن دی گئی ہے. جب انڈیویجول کرائم ہوگا تو اس کے لیے قانون پہلے سے دہشت گردی کا قانون بھی موجود ہے اور تعزیرات پاکستان کا بھی قانون موجود ہے.